اڑیسہ گیا تھا، چھپروں کا مدرسہ تھا اور بالکل گھاس پھوس کا مدرسہ، اور 4 بچے قرآن کے حافظ، یہاں تو ماشاءاللہ 18 ہوئے ہیں، 4 بچے قرآن کے حافظ ہوئے تھے، اور محتمم صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جب رپورٹ سنانے کا وقت ہوا تو مائک پر کھڑے ہو کر کہتے ان چھپروں کو دیکھو، ان چھپروں نے 4 بادشاہ پیدا کیے، ان چھپروں کو دیکھو، ان چھپروں نے 4 بادشاہ پیدا کیے۔ میں کہتا ہوں کہ ان حافظوں کا کوئی بادشاہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ بادشاہ آج ہے کل نہیں ہے، اور بادشاہ اگر بادشاہ سے اتر گیا تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور حافظ قرآن کی دنیا میں پوچھے اور قبر میں بھی پوچھے، اور میدان محشر میں تو ان کی بہار ہی بہار ہے۔ میدان محشر تو گویا کہ اللہ نے انہی کے نام آلات کر دیا ہے کہ میدان محشر کے بادشاہ ہوں گے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جو بچہ ہو جاتا ہے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے بلائیں گے، اللہ اپنے سامنے بلائیں گے۔ بتاؤ کسی بڑے سے ملنے کے لیے کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کی برکت، حفظ قرآن کی برکت کہ احکم الحاکمین خود اپنے سامنے کھڑا کر رہا بلا کر، اور وہ بچہ بھی ہوگا اور بچے کے ساتھ اس کے والد کو بھی بلایا جائے گا۔ اس لیے ہم حافظ کے والدوں سے کہتے ہیں داڑھی اوڑھی رکھ لو قاعدے سے، جب تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا تو تم کو بھی داڑھی وغیرہ رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ میدان محشر میں جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ تو تمہارا بچہ حافظ ہے اور تم کو بلائے گا تو درمنڈے ہو تم، تو کتنی شرم ہوگی۔ اس لیے جب بچہ حافظ ہو گیا تو باپ کو چاہیے کہ اپنی داڑھی رکھ لے اور نماز وغیرہ کی پابندی شروع کر دے، اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری شروع کر دے۔ چنانچہ جب وہ حافظ قرآن آئے گا اور اس کے باپ بھی کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا پڑھو، چنانچہ وہ پڑھے گا۔ حدیث میں آیا بیٹا 1 آیت پڑھے گا اور باپ کا 1 درجہ بڑھے گا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ لوگ کفے افسوس ملیں گے جن کے 6 بیٹے تھے اور 1 کو بھی حافظ نہیں بنایا، کہ آج کی ایک کو حافظ بنا دیتے تو آج ہمارا بھی درجہ بڑھا ہو جاتا اور ہم بھی اونچے درجے کے حامل ہو جاتے۔ چنانچہ بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس حدیث کو سناتے تھے تو لطیفے کے طور پر یہ کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا، کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیوں؟ یہ جو حافظ ہوئے ہیں ان سے پوچھو، موٹے موٹے صحت مند آدمی فجر کے بعد تک سوتے رہتے ہیں، اور یہ بچے 4:30 بجے 5 بجے اس سردی میں اٹھ کے قرآن کریم یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے حافظ صاحب کے سامنے لے جاتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے جلال کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اگر بھولا تو تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہی مفتی صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے قربانی دی ہے، باپ نے اس کو جو ہے سعودی عرب نہیں بھیجا، باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں پہنچایا، باپ نے اس کو جو ہے نوکری فیکٹری میں نوکر نہیں رکھا، باپ نے اس کو سڑکوں اور گلیوں پر آوارہ گھومتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ باپ نے لا کر مدرسہ سراج العلوم میں اس کا داخلہ کرا دیا۔ تو دوستو آج صلہ پانے کا وقت ہے، تو ہم کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بیٹوں کو عالم بھی بنائیں گے۔ حافظ کا تو کوٹا ہے میدان محشر میں، حافظ جو ہے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن عالم کا تو کوٹا بھی نہیں ہے۔ عالم کے بارے میں طبرانی کی حدیث ہے یجاؤ بالعالم والعابد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور ایک عابد کو لایا جائے گا۔ عابد آئے گا تو عابد سے کہے گا اللہ تعالیٰ اٹھو جنت میں چلے جاؤ، عابد خرامہ جنت میں جا رہا، مولانا بھی بیٹھے ہیں، ابھی ان کو حکم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ان کے بارے میں بڑا شاندار حکم ہونے والا ہے۔ شاید ہم جیسے لوگ جو مولویوں سے بہت زیادہ جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک خیال آ رہا ہو کہ مولانا پھنس گئے کیا بات ہے، عابد تو جنت میں جا رہا ہے اور مولانا بیٹھے ہوں۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، چلے لگاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو عربی میں نہیں سمجھتا،
قرآن و حدیث کو عربی میں نہیں سمجھتا، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کو عربی زبان میں سمجھتا ہے، براہ راست قرآن کو سمجھتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم سے کہیں گے قف حتی تشفع للناس، ابھی رکے رہو، لوگوں کی سفارش کرتے جاؤ۔ تنہا جنت میں جانے میں مزہ نہیں ہے، دنیا میں تم جنب غفیر کے ساتھ رہتے تھے، ان کو ہدایت دیتے تھے، ان کو دین کی باتیں بتاتے تھے، تو جس طرح سے دنیا میں جنب غفیر کی ہدایت کا سبب بنے ہوئے تھے، آج ایک بہت بڑے مجمع کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کی سفارش کرے گا اور ان کے ساتھ جنت میں وہ اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ تو دوستو